بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علیہ وسلم باب تدبیر المنزل۔ تدبیر منزل کہتے ہیں خانگی انتظام کو۔ منزل مانے گھر اور تدبیر مانے انتظام۔ تدبیر منزل یعنی گھریلو انتظام، خانگی انتظام۔ اور اسی کی تعریف کر رہے شاہ صاحب، وَهُوَ الْحِكْمَةُ الْبَاحِثَةُ عن كيفية حفظ الربط الواقع بين أهل المنزل على الحد الثاني من الارتفاع۔ کہہ رہے تمدن یافتہ یعنی ترقی یافتہ تمدن میں اہل خاندان کے درمیان واقع ہونے والے تعلقات کی حفاظت کے طریقے سے بحث کرنے والی حکمت عملیہ کو تدبیر منزل کہتے ہیں۔ وَهُوَ الْحِكْمَةُ، اور یہ خانگی انتظام تدبیر منزل نام ہے اس حکمت کا جو بحث کرے اس کیفیت کے بارے میں، جو کیفیت حفاظت کرے اس ان تعلقات کی حفاظت کرے جو تعلقات افراد خاندان کے درمیان واقع ہیں، یعنی افراد خاندان کے درمیان واقع تعلقات کی حفاظت کے طریقے سے بحث کرنے والی حکمت کا نام تدبیر منزل ہے۔ علی الحد الثانی من الارتفاق، ترقی یافتہ تمدن کے مطابق، یعنی ارتفاق کی دوسری قسم کے مطابق۔ یعنی ظاہر سی بات ہے ارتفاق کے اول میں تو خاندانی نظام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے، ارتفاق ثانی میں خاندانی نظام کا مسئلہ ہوتا ہے، اور جب خاندانی نظام ہے، جب تمدن ترقی کرے گا تو خاندان وجود میں آئے گا، خاندان وجود میں آئے گا تو اس سے سماج وجود میں آئے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے خاندان کا وجود جو ہے وہ شہری زندگی میں ہوگا، لہذا تمدن یافتہ زندگی میں ہوگا، جہاں اور اس جگہ پر ہوگا جو علاقہ بھرا ہوگا، تمدن سے قریب ترین ہوگا، اس علاقے میں خاندانی نظام کا معاملہ آئے گا۔ لہذا ارتفاق ثانی کے مطابق اہل خاندان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان تعلقات کی حفاظت کیسے کی جائے، اس تعلق سے جو بحث کی جاتی ہے اسی کو تدبیر منزل کہتے ہیں۔ وفی 4 جمل، یعنی خلاصے کے طور پر 4 چیزیں سمجھنی پڑیں گی۔ اس سے یعنی خانگی انتظام سے متعلق 4 جملے ہیں، یعنی خانگی انتظام سے متعلق 4 چیزیں ہیں جن 4 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، الزواج، شادی بیاہ کا مسئلہ، والولادہ، ولادت کا مسئلہ، والملکہ، آقا اور غلام کا مسئلہ، والصحبہ، اور اجتماعی تعاون کا مسئلہ۔ یہ 4 چیزیں پیش آتی ہیں، اگر یہ 4 مسئلے حل ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں خانگی انتظامات چست اور درست ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے زواج کے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، وہ کیسے؟ الاصل فی ذلک، شادی بیاہ کے سلسلے میں اصل یہ ہے کہ ان حاجت الجماع، کہ جماع کی خواہش، اوجبت، لازم قرار دیتی ہے، ارتباطا واصطحابا، کہ تعلق ہو، جوڑ ہو، واصطحابا، اور آپس میں رفاقت ہو، بین الرجل والمرأة، مرد اور عورت کے درمیان۔ جماع اور مجامعت کی خواہش مرد اور عورت کے درمیان ربط و تعلق کو پیدا کرتی ہے۔ پھر جب مرد عورت کے درمیان تعلق پیدا ہو جائے گا، ثم الشفقۃ علی المولود، پھر اس تعلق کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے پر شفقت بھی ہوگی، پھر بچے پر شفقت کا جذبہ، ثم الشفقۃ علی المولود، پھر بچے پر شفقت کا جذبہ، اوجبت، یہ لازم قرار دیتا ہے، تعاونا منہما، اس چیز کو کہ دونوں مرد و عورت کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو، فی حوالتہ، پیدا ہونے والے بچے کی تربیت اور تربیت کے تعلق سے، بچے کی تربیت اور پرورش و پرداخت کے تعلق سے ان دونوں کی طرف سے تعاون کو لازم قرار دیتی ہے۔
وکانت المرأة، لیکن آگے کہہ رہے ہیں مگر عورت کا معاملہ یہ ہے کہ اہداہما للحضانۃ بالطبع، کہ فطری طور پر پرورش و پرداخت کے معاملے میں وہ زیادہ ماہر اور ہدایت یافتہ ہوتی ہے، یعنی فطری طور پر پرورش و پرداخت کے طریقے کو زیادہ جانتی ہے، وَأَخَفَّهُمَا عَقْلًا، اور وہ عقل کے اعتبار سے ہلکی ہوتی ہے، وَأَكْثَرَهُمَا انحجاما من المشاق، انحجم ینحجم، انحجام کے معنی آتے روگردانی کرنا، اور مشقت بھرے کاموں سے وہ بہت زیادہ روگردانی کرنے والی اور پیچھے ہٹنے والی ہوتی ہے، وَأَتَمَّهُمَا حَيَاءً، اور شرم و حیا کے اعتبار سے مکمل ہوتی ہے، وَلُزُومًا لِلْبَيْتِ، اور گھر سے ہی وہ چپکی رہتی ہے، وَأَحْدَقَهُمَا سَعْيًا فِي مُحَقَّرَاتِ الْأُمُورِ، اور معمولی چیزوں کو انجام دینے میں بڑی مہارت سے کام کرتی ہے، معمولی کا محقرات، معمولی چیزوں کو انجام دینے میں بڑی مہارت کے ساتھ وہ کوشش کرتی ہے، محنت کرتی ہے، وَأَوْفَرَهُمَا انقیادًا، اور عورت جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی تابع داری میں مکمل ہوتی ہے، یعنی بھرپور تابع داری کرتی ہے، وَكَانَ الرَّجُلُ أَشَدَّهُمَا عَقْلًا، لیکن مرد جو ہے وہ عورت سے عقل میں بڑھا ہوتا ہے، یعنی مرد عقل کے اعتبار سے بھرپور ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، وَأَشَدَّهُمَا ضَبًّا عَنِ الضِّمَارِ، ضمار کہتے ہیں عار کی چیز کو، اور عار کی چیزوں کو وہ زیادہ دور کرنے والا ہوتا ہے، ضب یا ضبو کے معنی دفاع کرنا، اور عار کی چیزوں کو زیادہ دفاع کرنے والا ہوتا ہے، وَأَجْرَأَهُمَا عَلَى الْإِقْتِحَامِ فِي الْمَشَاقِ، اور مشقت بھرے کاموں میں گھسنے میں وہ زیادہ جری ہوتا ہے، اقتحم یقتحم اقتحامن کے معنی آتے ہیں گھسنا، اور اجرا جرؤ یجرؤ یجرؤ سے ہے جراءتن معنی جرأت کرنا، وَأَجْرَؤْهُمَا عَلَى الْإِقْتِحَامِ فِي الْمَشَاقِ، مشقت بھرے کاموں میں داخل ہونے میں زیادہ جری ہوتا ہے، وَأَتَمَّهُمَا تِيهًا، اور غرور میں، وَتَسَلُّطًا، قبضہ کرنے میں، وَمُنَافَسَةً، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، غیرتاً، اور غیرت کے اعتبار سے وہ کامل اور مکمل ہوتا ہے، فَكَانَ مَعَاشُ هَذِهِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِذَاكَ، تو اس کی زندگی یعنی عورت کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی مگر مرد کے ذریعے، وَذَاكَ يَحْتَاجُ إِلَى هَذِهِ، اور مرد کو ضرورت پڑے گی اس کی یعنی عورت کی، مطلب یہ ہوا دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خوبیاں رکھی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، عورتیں مرد کی صلاحیت سے متمتع ہوتی ہیں، فائدہ اٹھاتی ہیں، اور مرد اپنی کمی کو دور کرتا ہے عورت کی صلاحیت سے فائدہ اٹھا کر، تو دونوں بیک وقت ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، اور دونوں کی زندگی میں دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ایک کے بغیر دوسرے مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ اوجبت، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ شادیاں ہو تو پھر کیسے ہو، اوپر تو یہ ذکر کیا کہ شادی ایک بنیادی ضرورت ہے، اب یہ کہہ رہے کہ شادی اور نکاح کو انجام دیا جائے تو کیسے دیا جائے، وَأَوْجَبَتْ مُزَاحَمَاتُ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ وَغَيْرَتُهُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يَصْلَحَ أَمْرُهُمْ إِلَّا بِتَصْحِيحِ اخْتِصَاصِ الرَّجُلِ بِزَوْجَتِهِ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ، کہہ رہے مردوں کی مزاحمت عورتوں پر، مردوں کا ٹکراؤ عورتوں کے سلسلے میں، چونکہ ہر مرد یعنی کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی مرد ایک عورت کو پیغام دے، کئی مرد ایک عورت کو پیغام دے سکتے ہیں، اس کا امکان ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے سلسلے میں مردوں کا ٹکراؤ، وغیرتہم، اور مرد کی غیرت عورتوں کے تعلق سے یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ یصلح امرہم، کہ ان کے نکاح کا معاملہ مکمل نہ ہو، درست نہ ہو، الا مگر یہ کہ بتصحیح اختصاص الرجل بزوجتہ، اس طور پر کہ مرد کو صحیح عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ خاص کر دیا جائے، علی رؤوس الاشہاد، گواہوں کے سامنے، اشہاد گواہ، تمام گواہوں کے سامنے مرد کو بیوی کے ساتھ خاص کر دیا جائے،
تب جا کر نکاح کا معاملہ درست ہوگا۔ وہ اوجبت، اب آگے دیکھیے اور کتنی چیزوں کی شادی میں ضرورت ہے۔ وہ اوجبت رغبت الرجل فی المرأة، اور چونکہ مرد کی خواہش ہوتی ہے عورت کی، وکرامتها علی ولیہا، اور عورت اپنے ولی کے نزدیک باعزت ہوتی ہے، عزیز ہوتی ہے، وضبہ عنہا، اور ولی ہمیشہ ہر پریشانی اور ہر مشکل کو اپنی عورت کی طرف سے دور کرتا رہتا ہے، دفاع کرتا رہتا ہے۔ ان یکون مہر، تو ایسی صورت میں ضروری یہ ہے کہ مہر بھی ہو، وخطبۃ، پیغام بھی ہو، منگنی بھی ہو، وصد من الولی، اور ولی کی طرف سے آمادگی بھی ہو۔ جی پھر سے کہہ، چونکہ مرد کی رغبت عورت کی ہوتی ہے، اور عورت اپنے ولی کے لیے عزیز ہوتی ہے، اور ولی عورت کی مدافعت کرتا رہتا ہے، لہذا دونوں کی رعایت کی گئی۔ تو اسی لیے کہا گیا چونکہ مرد کی رغبت ہے، اب مرد کی پوری رغبت ہے یا نہیں ہے، لہذا کہا گیا مہرون، جی مہر دو، لہذا وہ مہر دے، وخطبۃ، اور پیغام بھی دے، اور ولی کی اجازت ہے یا نہیں، تو اسی لیے کہا گیا وتصدق من الولی، اور ولی کی طرف سے بھی آمادگی ہو۔ تصدی یتصدی، تصدی مانے آمادہ ہونا۔ ولو كان وكان لو فتح رغبة اولیاء، اب یہاں سے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر محارم سے شادی کرنے کی اجازت دے دی جائے، وہ محارم جن سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر محارم سے شادی کرنے کی اجازت دے دی جائے تو ایسی صورت میں عورت کو کتنے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس چیز کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ وَكَانَ لَوْ فُتِحَ رَغْبَةُ الْأَوْلِيَاءِ فِي الْمَحَارِمِ، اگر محارم کے سلسلے میں اولیاء کی رغبت کا دروازہ کھول دیا جائے، یعنی اولیاء کو اجازت دے دی جائے کہ محرم خواتین سے وہ شادی کر لیں، افضا ذالک، ایسی صورت میں یہ چیز الی ضرر عظیم، یہ چیز پہنچا دے گی ایک بڑے نقصان تک، علیہا، عورت کے حق میں، افضا ذالک، افضا افضان پہنچانا، یہ چیز یعنی محارم کا دروازہ کھولنا عورت کے حق میں سنگین نقصانات کا سبب بنے گا۔ وہ کیسے؟ من عدلها عما ترغب فیہ، اس لیے کہ عورت ہٹ جائے گی، رک جائے گی کس چیز سے؟ اس مرد سے، عمن ترغب فیہ، جس کی اسے خواہش ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مثال کے طور پر عورت کی خواہش ہے غیر محرم سے ہم شادی کریں، ظاہر ہے ان کے جذبات یہ کہہ رہے کہ غیر محرم میرا شوہر ہو، محرم کی اجازت دے دی جائے گی تو محرم زبردستی اس سے شادی کر لے گا، تو ظاہر سی بات ہے عورت کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی اور عورت کے جذبات مجروح ہوں گے، لہذا یہ عورت کے حق میں بالکل نقصان دہ ہے، اسی لیے محارم سے شادی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو ایک نقصان یہ۔ دوسرا نقصان، وَأَلَّا يَكُونَ لَهَا مَن يُطَالِبُ عَنْهَا بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ، جب ولی اپنی رضامندی سے کسی غیر محرم سے شادی کرتا ہے، اپنی یعنی اس کی جو اس کی ولایت میں ہے، جب وہ اپنی رضامندی سے غیر محرم سے شادی کر دیتا ہے اور وہ غیر محرم وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت اپنے ولی کو کہتی ہے، اور ولی بزور، بتاکید اور پرزور لہجے میں وہ اپنی عورت کے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے اس کے شوہر سے، لیکن اگر محرم خود شوہر بن جائے گا اور وہ حقوق کی ادائیگی نہیں کرے گا تو پھر عورت کی طرف سے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کون کرے گا؟ لہذا اس میں عورت کا نقصان ہی نقصان ہے۔ وَأَلَّا يَكُونَ لَهَا، اور عورت کو کوئی ایسا مرد نہیں ملے گا، مَن يُطَالِبُ عَنْهَا بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ، جو عورت کی طرف سے زوجیت کے حقوق یعنی حقوق زوجیت کا مطالبہ کرے گا، یعنی حقوق زوجیت کا مطالبہ کرے گا، ایسا کوئی مرد نہیں ملے گا۔ مع شدت احتیاجها الى ذلك، جبکہ عورت کو حقوق زوجیت کے مطالبے کی سخت ضرورت ہوگی، اس وقت حقوق زوجیت کی سخت ضرورت ہوگی مگر اس کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ وتقدیر الرحم بمنازعات الضرات ونحوها، جی اور ایک تیسرا نقصان کیا ہوگا؟ اگر مان لیجئے محرم کی شادی محرم سے ہونے لگے، ساتھ ہی ساتھ کسی غیر محرم عورت سے بھی ہو جائے، تو ایسی صورت میں
اس کے نکاح میں ایک محرم ہے اور ایک غیر محرم ہے، اور محرم غیر محرم دونوں سوکن ہیں۔ اگر جھگڑا ہو جائے اور مرد کا میلان غیر محرم کی طرف ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ رشتہ رہے گا کہ جائے گا؟ یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، اور محرمیت کا بھی رشتہ ختم ہو جائے گا، سب کچھ چلا جائے گا۔ وہ تقدیر الرحم، اور رشتہ ناتا مقدر ہو کر رہ جائے گا۔ قدر یقدر، مقدر بنانا، کہہ رہے ہیں کہ رشتہ ناتا مقدر بن کر رہ جائے گا بمنازعات الذرات ونحوها، جب سوکنے آپس میں لڑیں گی، مع ما تقتضی سلامت المزاج۔ اب آگے کہتے ہیں جبکہ سلیم المزاج انسان، جس کی مزاج میں سلامت ہوتی ہے، صالحیت ہوتی ہے، وہ مزاج تقاضا کرتا ہے کہ من قلت الرغبہ، کہ اس سے دلچسپی نہ رکھی جائے، اس کی خواہش نہ کی جائے، فی الذی نشأ منہا، جس سے وہ پیدا ہوا ہے، او نشأت منہ، یا جو اس سے پیدا ہوئی ہے اس کی خواہش بالکل نہ رکھی جائے، او کانا، یہ یا اسی طرح سے کانا کا غصنی دوحہ، یا یہ کہ کیا کہتے ہیں جو ان سے پیدا ہوئی ہو، جن سے وہ پیدا ہوا ہے، یا جو ان سے پیدا ہوئی ہو، یا یہ کہ وہ دونوں کے دونوں یعنی بھائی اور بہن، کا غصنی دوحتن، دوحہ کا ایک درخت کا نام ہے، یعنی بڑے درخت کا نام ہے دوحہ، یعنی ایک بڑے درخت کی دو شاخ ہیں، یا دونوں کے دونوں ایک بڑے درخت کی دو شاخ ہوں، تب بھی ایک کی رغبت دوسرے سے نہ ہو، یعنی بھائی بہن دونوں ہو، دونوں ایک درخت کی دو شاخ کی طرح ہیں، تو لہذا آپس میں ایک دوسرے کی رغبت نہیں ہونی چاہیے، یہ مزاج کی سلامتی بتلاتی ہے۔ اب صاحب کیا کہتے ہیں، اب جو ہے صاحب یہ بھی طے کر دیا کہ رشتہ کیسے ہو، پیغام کیسے دیا جائے، ان میں کون کون سی چیزیں ہیں ضروری، اور کہاں کہاں پیغام دیا جائے، کہاں کہاں نہیں دیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی لڑکا یا لڑکی خود سے تو نہیں کہیں گے کہ صاحب میں بالغ ہو گیا ہوں، میرے اندر مجابات کے سارے وسائل اور عوامل پائے جاتے ہیں، لہذا میری شادی کر دی جائے، ایسا تو نہیں ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر کیسے سمجھا جائے گا کہ یہ دونوں کے دونوں شادی کے لائق لڑکا لڑکی ہو گئے؟ تو یہ کہا گیا کہ ان کی بلوغ کی جو علامت ہے، جسم پر عورت کے سلسلے میں نشیب و فراز کا ظاہر ہونا، اور اسی طرح سے مرد کے سلسلے میں جو اس کی شکل و شباہت پر جو بال نکل جاتے ہیں، داڑیاں اور مونچھیں نکل جاتی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بالغ ہو گئے۔ وَأَوْجَبُ الْحَيَاءُ عَنْ ذِكْرِ الْحَاجَةِ إِلَى الْجِمَاعِ، اور حیا اور شرم، مزاحمات الرجال على النساء وغيرتهم عليهن ألا يصلح أمرهم إلا بتصحيح اختصاص الرجل بزوجته على رؤوس الأشهاد۔ جی، وأوجبت رغبة الرجل في المرأة، مزاحمات مانے ٹکراؤ، رجال مانے مرد، نساء مانے عورتیں، وغیرتهم اور مرد چونکہ غیرت مند ہوتا ہے، علیہن عورتوں کے حق میں، ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے اللہ یصلح امرهم کہ ان کا معاملہ درست نہ ہو، مگر یہ کہ بتصحیح، مگر یہ کہ مرد کو عورت کے ساتھ، مرد کو بیوی کے ساتھ خاص کرنے کو درست قرار دیا جائے، علی رؤوس الاشہاد، کہاں؟ گواہوں کے سامنے، رؤوس الاشہاد گواہ، تصحیح درست قرار دیا جائے، درست قرار دیا جائے، اصلاح درست ہونا۔ اوجبت رغبت الرجل فی المرأة وكرامتها على وليها وضبه عنها ان يكون مہر وخطبة وتصد من الولی، اور مرد کی خواہش عورت کی، اور عورت کا مکرم اور عزیز ہونا اپنے ولی کے لیے، وضبه اور ولی کا اپنی عورت کی طرف سے مدافعت کرنا، ہر پریشانی کو دور کرنا، ضب یضب ضبا، مدافعت کرنا، کرم یکرم کرامتن، عزیز ہونا، مکرم ہونا، یہ لازم قرار دیتا ہے کہ مہر بھی ہو، خطبتن پیغام بھی ہو، وتصدم من الولی اور ولی کی طرف سے آمادگی بھی ہو، تصدى يتصدى تصديا آمادہ ہونا۔ وكان لو فتح رغبة الأولياء في المحارم، اگر محارم کے سلسلے میں
اولیاء کی خواہش کے دروازے کو کھول دیا جائے، افضا ذالک، تو پہنچا دے گا یہ کھولنا، الی ضرر عظیم، عظیم بڑے نقصان کے دروازے تک، علیہ، اس بڑے نقصان کے دروازے تک جو عورت کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوگا۔ افضا یفضی، افضان مانے پہنچانا، ضرر مانے نقصان، یعنی عورت کے حق میں پہنچنے والے بڑے نقصان تک پہنچا دے گا۔ وہ کیسے؟ من عضلھا، کہ عورت کو روک دیا جائے گا، عمن، اس مرد سے، ترغب فیہ، جس سے وہ نکاح کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ عضل المرأة کے معنی آتے ہیں روکنا، عضل یعضل، روکنا، وَأَلَّا يَكُونَ لَهَا مَنْ يُطَالِبُ عَنْهَا بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ، اور عورت کو ایسا مرد نہیں ملے گا جو اس کی طرف سے حقوق زوجیت کا مطالبہ کرے۔ طالب یطالب مطالبتاً، مطالبہ کرنا، بحقوق الزوجیہ، حقوق زوجیت، مع شدت احتیاجها الى ذلك، جبکہ اسے اس کی سخت ضرورت ہے۔ احتاج یحتاج احتیاجا مانے ضرورت مند ہونا۔ وتقدیر الرحم، وقدر یقدر تقدیرا کے معنی مقدر کرنا، اور رشتے کو مقدر کر دے گا۔ بمنازعات الذرات، سوکنوں کے جھگڑے، نازع ینازع منازعتا کے معنی جھگڑا کرنا، ذرۃ جمع ذرات کے معنی سوکن، ذرۃ جمع ذرات معنی سوکن، مع ما تقتضیہ سلامت المزاجی، جبکہ مزاج کی سلامت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، من قلت الرغبہ، قلہ یہاں عدم کے معنی میں، کہ خواہش نہ رکھی جائے اس سے، الذی نشا منہا، جس سے وہ پیدا ہوا ہے، او نشأت منہ، یا جس سے وہ یا اس سلسلے میں جو اس سے پیدا ہوئی ہے، او کانا، یا یہ کہ وہ دونوں یعنی لڑکا اور لڑکی ایک بڑے درخت کی ٹہنی اور شاخ کی طرح ہوں، یعنی دونوں بھائی اور بہن ہوں، تو آپس میں ایک دوسرے کی خواہش اور رغبت نہ کی جائے۔ وأوجب الحياء عن ذكر وأوجب الحياء عن ذكر الحاجة إلى الجماع، اور کہہ رہے ہیں کہ جماع کی خواہش کے تذکرے سے شرم محسوس ہونے والا شرم، چونکہ جماع کے تذکرے سے شرم محسوس ہونے والا شرم، اوجب الحیاء، اور چونکہ جماع کے تذکرے سے شرم محسوس ہو رہی ہے تو وہ لازم قرار دیتی ہے کہ ان تجعل مدسوسہ، کہ مجامعت کی ضرورت کو، خواہش کو چھپا دیا جائے، دس یدس دستن، چھپا دینا، چھپا دیا جائے، فی ضمن عروج، عروج سے مراد بلوغ، اس بلوغ کے ضمن میں، یتوقع لہما، جس بلوغ کی ان دونوں کے لیے توقع کی جا رہی ہے، جی، کأنہ الغایہ، گویا کہ وہ بلوغ ہی وہ انتہا اور وہ مقصد ہے، التی وجد لہا، جن کے لیے ان دونوں کو پیدا کیا گیا، لہذا بلوغ کو ہی علامت سمجھی جائے اس بات کی کہ اب اسے مجامعت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔